سورہ دوحا مکی ہے۔ دوحا کے معنی سورج نکلنے کے بعد تقریباً جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو سورج کے اندر وہ تیزی پیدا ہوتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو آپ سورج کو دیکھیں گے تو اس کی شعاؤں کی طرف آپ دیکھ سکیں گے، لیکن 20 منٹ کے بعد اس میں ایسی تیزی آ جاتی ہے کہ عام نگاہوں سے ڈائریکٹ سورج کو دیکھیں تو نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں، آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے تکلیف ہماری بڑھتی ہے اور سورج کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وقت نماز اشراق کا بھی ہے اور چاش کا بھی ہے۔ یہاں سے لے کر سورج کے سر پر پہنچنے سے پہلے، جسے دعائے کبریٰ کہتے ہیں، نصف نہار کہتے ہیں، ہماری اصطلاح میں زوال کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے جو وقت ہے اسے دوحا کا وقت کہتے ہیں، چاش کا وقت کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس وقت کی قسم کو یاد کیا گیا۔ چاش کی نماز کا افضل وقت تو یہ ہے کہ جب اس وقت کا درمیانہ وقت آ جائے، یعنی اگر بالفرض 6:30 بجے یہ وقت شروع ہوتا ہو اور زوال کا وقت 12 بجے ہو تو 6:30 سے لے کر 12 کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو آدھا ڈیوائیڈ کر دیں تو تقریباً 9، 9:30، 10 بجے کا جو ٹائم ہے یہ چاش کا سب سے افضل ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ آپ اشراق پڑھنے کے فوراً بعد بھی چاش کی نماز ادا کر سکتے ہیں، چاش کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ درمیانے وقت میں ادا کیا جائے۔ عام طور پر یہ 9 اور 10 بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والضحیٰ، چاش کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب رات اپنا پردہ ڈالے اور زمین کو تاریک کر دے۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ سورہ مبارکہ اس کا نمبر نزول کے اعتبار سے 11 ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 93 ہے، تو 11 نمبر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، تو چند دنوں کے لیے وہی موقوف ہو گئی، کوئی سورت یا آیت نازل نہ ہوئی، تو کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ اعتراض کافروں نے کیا۔ اعتراض کس پر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جس پر اعتراض ہو وہ جواب دے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی اور جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ہی ناپسند سمجھا۔ آپ کا رب اسی طرح آپ سے محبت فرماتا ہے جیسے پہلی فرماتا ہے، اور کبھی آپ زوال کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہر چیز کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے عام طور پر، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھیں، آپ کے درجات میں ہر لمحے ترقی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ضرور آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہے، ہر لمحے آپ کے درجات میں ترقی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کس قدر پیاری شان ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے مالک و مولا، میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہ گیا تو میں راضی نہ ہوں گا، مگر شرط ہے کہ وہ امتی
وہ ہو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو ہمیں گناہوں سے ڈر اس لیے بھی لگتا ہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہو جائے. پھر کچھ عرصے جہنم میں بعض کو رہنا پڑے گا، اور جہنم میں تو ایک لمحے بھی جانے کی کسی میں طاقت نہیں. کوئی جہنم کو ایک لمحے بھی برداشت نہیں کر سکتا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو جگہ عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ تمام نبیوں اور تمام رسول مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی معرفت کی مزید راہیں دی. ضالًا کے ایک معنی ہے محبت میں خود رفتہ ہو جانا، کسی کے لیے بے چین ہونا. کوئی کسی سے ملاقات کے لیے بے چین ہو تو فاصلے مٹ جائیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ محبت میں وہ خود رفتہ تھا، جس چیز کو چاہتا تھا وہ چیز مل گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنا دیدار کرایا. ضالن کے ہرگز معنی یہاں پر گمراہ کے نہیں ہے. عربی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ہر لفظ کے معنی موقع مناسبت سے ہوں گے. اس کی ایک مثال ہم آسان سی عام طور پہ یہی دیتے ہیں، ہار کی مثال. ایک ہار کے معنی شکست کے ہیں اور ایک ہار پھولوں کا ہار ہوتا ہے. دیکھیں معنی دو ہیں لیکن معنی کی سیٹنگ کس طرح ہوگی، جیسا جملہ ہوگا ویسا معنی ہوگا. مثلا کوئی کہے کہ ہم مقابلے میں ہار گئے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ شکست. ہمارے گلے میں ہار ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ پھولوں کا ہار ہے. تو اسی طرح ہر لفظ کے کئی معنی ہیں عربی میں بھی، لیکن جب دل میں بغض رسالت ہو اور تعظیم مصطفیٰ نہ ہو تو انسان غلط ترجمہ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتا. تو بعض تراجم آپ دیکھیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. آج بھی پاکستان میں انگریزوں کے دور میں جو تراجم عام کیے گئے وہ آج بھی پاکستان میں قرآن پاک کے مکتبوں پر ملتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھائیں تو لوگ سمجھتے نہیں. دین سے اس قدر دوری ہے. ایک ترجمہ میں نے دیکھا، اس میں لکھا تھا اور تجھے گمراہ پایا تو ہدایت دی. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ گمراہی سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے غلط تراجم پڑھنے سے اور ہمیں اپنے گھروں میں رکھنے سے بھی محفوظ فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے جب یہ دیکھا کہ انگریزوں نے غلط تراجم عام کیے ہیں تو باوجود علالت کے، بیماری کے، آپ نے ترجمہ لکھوایا جو قرآن و حدیث اور تفاسیر کے عین مطابق ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں. اس کے علاوہ غلط تراجم کی اور مثالیں بھی ہیں. مثلا اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ جو غلط کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے اور منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کوئی اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا. یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اس کا ترجمہ بعض نے اس طرح کر دیا کہ کافروں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا اور اللہ سب سے بہتر فریب کرنے والا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ فریب کرنے سے، چال چلنے سے، دھوکہ دینے سے، ہنسی مذاق کرنے سے، ٹھٹا کرنے سے پاک ہے. انٹرنیٹ پر آج سے چند سال قبل جب ہم ایک ویب سائٹ کو رن کرتے تھے اور اتنا ٹائم ملتا تھا کہ سوالات کے جوابات انٹرنیٹ پر دیے جائیں،
تو ایک مجھے کسی نے سوال لکھ کر بھیجا ای میل کے ذریعے اور کہا کہ فلاں ویب سائٹ کو دیکھیں، وہ بہت زیادہ قرآن کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے۔ جب میں نے اس کو وزٹ کیا تو اس ویب سائٹ پر وہ غلط تراجم لکھے تھے، وہی تراجم، اور پھر غلط تراجم لکھ کر اس نے کہا کہ مسلمان جس کو خدا مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، چال چلتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے جواب میں یہی لکھا کہ یہ تو دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ پہلے تو انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم قرآن سے دور نہیں ہو سکتے تو قرآن کے غلط تراجم عام کر دی۔ مجھے اپنے مسلمان مورخ جو بھولے بھالے ہیں ان کے بھولے پن پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انگریز باوجود اسلام کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے ترجمے کروا کر لاکھوں ترجمے بر صغیر میں تقسیم کیے۔ وہ قرآن سے محبت ضرور کرتے تھے، یہ ان کی نادانی ہے۔ انگریز قرآن کا محب نہیں ہو سکتا، اس نے لاکھوں ترجمے جو بر صغیر میں مفت تقسیم کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ تاکہ اول تو لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں، اگر آئیں گے بھی تو غلط ترجمہ پڑھ کر وہ گمراہ ہو جائیں گے، غلط تفاسیر اور غلط تفسیر اور غلط تشریح پڑھ کر وہ راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خود قرآن پاک فرماتا ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پاک کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط تراجم سے، غلط تفاسیر سے، غلط تشریح سے اور قرآن پاک غلط سمجھنے سے محفوظ فرمائے۔ قرآن سمجھنا ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں۔ وہ صحابہ اور وہ بزرگان دین جن کی زندگیاں قرآن پاک کی خدمت میں صرف ہوئیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، عام طور پر ہر نشست سے پہلے یہی دعا مانگی جاتی ہے، ہر نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو صحابہ کرام، اولیاء کرام نے قرآن پاک کو جس طرح سمجھا اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے حقیقی معنوں میں نور عطا فرمائے، اور جب تک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن پاک کا نور نہیں مل سکتا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو عائلاً ضرورت مند پایا، فَأَغْنَى تو غنی کر دیا، یعنی آپ کو اتنے خزانے دیے کہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال یتیم کو آپ ذلیل مت کیجئے گا، فَلَا تَقْهَرْ، اس پر غضب مت کیجئے گا۔ یہ تو ہمارے لیے تعلیم ہے کہ یتیم کے دل نازک ہوتے ہیں، تو یتیم ہو یا کوئی بھی شخص ہو جس کا دل کمزور ہے، وہ غریب ہے، مسکین ہے، خصوصاً یتیموں کا خیال رکھنا اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے دل ہر وقت احساس کمتری میں ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو ان کا دل ٹوٹ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا سب سے بہترین وہ گھر ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے بدتر ہے وہ گھر جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو مت جھڑکو، اگر آپ کو دینا ہے تو دیں، لیکن نہیں دے سکتے تو اس کی دل آزاری نہ کریں، اسے جھڑکیں نہ، معافی مانگ لیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اب فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو مستحق لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے، پیشہ ور گداگر بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، ان کو دینا در حقیقت ان کی حرام کام میں مدد کرنا ہے۔
لہذا ذرہ برابر بھی شک ہو کہ پیشاور گداگر ہے تو ہرگز اس کو نہ دیا جائے. فرد واحد پر تو ہم شک نہیں کرتے، لیکن عمومی طور پر جو دنیا ہم نے دیکھی ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ عام طور پر جو آدمی بلا جھجک کسی سے سوال کر رہا ہے تو ایسے فراڈ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ بھیک مانگنے والا ایک ایسی گینگ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کروڑوں پتی کی گینگ ہے، اور یہ اب تو ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں سے اس گداگری کی لعنت کو ختم فرما دے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار کریں. یہی ہمیں شریعت نے حکم دیا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی عید کا دن ہو، یہ شکرانے کے دن ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے. یہاں پر ایک ضروری مسئلہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں لیکن وہ نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، یعنی لباس وہ سادہ پہنتا ہے. اگر سادگی کی وجہ سے ہے، عاجزی کی وجہ سے ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ میری حالت بہت خراب ہے تو ایسے شخص کی احادیث طیبہ میں مذمت کی گئی. فرمایا جو اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار لباس سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب اچھا لباس پہننے میں اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اچھا لباس پہنے اور شریعت کے دائرے میں ہو تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. اور باوجود طاقت کے وہ اچھا لباس نہ پہنے سادگی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ کسی غریب کی دل آزاری نہ ہو، تو پھر یہ نیت بھی درست ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات.